اور نصرانیوں کے باطل خیال کا ذکر کیا، جو ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں۔ تورات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے اور انجیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے کہ دونوں برحق ہے اور دونوں سچے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی من عند اللہ تصدیق یہ انجیل میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب انجیل کی من عند اللہ تصدیق یہ تورات میں ہے۔ باوجود اس کے عیسائی یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں اور یہودی عیسائیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ سیدھے رستے پر نہیں ہیں، اور یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں، عیسائی یہودی کو کہتے ہیں اور یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ صحیح رستے پر نہیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ ایک کہتے ہیں ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہم صحیح ہیں تم غلط۔ یہ دونوں فرقے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی خوش فہمی ہے کچھ بھی نہیں، بس صرف خیالات ہیں۔ اور آگے جو فرمایا کہ لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح انہی جیسی بات پہ علم بھی کہتے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح انہی جیسی بات پہ علم بھی کہتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لا يعلمون مثل قولهم یہ بے علم کون ہے؟ تو اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین یہ ان پڑھ تھے، ان کو کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا ہے۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، یہ لا يعلمون مثل قولهم سے مراد مشرکین مکہ ہے جو ان پڑھ تھے، جاہل تھے، ناواقف تھے، کچھ آتا جاتا نہیں تھے۔ یہ یہود اور نصارہ کی طرح مشرک ہونے کے باوجود اس دعوت میں مبتلا تھے اور اس گمان میں تھے اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، یہودی بھی حق پر نہیں ہے، نصرانی بھی حق پر نہیں ہے۔ یہودی اور نصرانی تو آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، اور مشرک وہ ان دونوں کی تکفیر کرتے تھے، کہتے تھے یہ دونوں حق پر نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اس لیے مشرکین مکہ اور مخالفین دین اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے۔ صابی کہتے ہیں مولوی صاحب بے دین کو، جس کا کوئی دین نہیں ہو، نعوذ باللہ۔ وہ رسول اللہ مبارک کو کہتے تھے کہ رسول اللہ مبارک نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد،
وہ بے دین ان سب کی تردید ہے. دیکھیے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہود کہتے ہیں نصارہ حق پر نہیں ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. جبکہ نصارہ کہتے ہیں یہود حق پر نہیں ہے. وهم يتلون الكتاب. حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اسی طرح ان جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ. اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کو غلط کہتے رہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہود اپنے آپ کو صحیح کہیں، نصارہ اپنے آپ کو حق پر مانے، یا مشرکین اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں. نہیں نہیں، ان کے اپنے وہم و گمان ہیں، اپنے خیالات ہیں. اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون. اس اختلاف کے بارے میں جو ان کے درمیان برپا تھا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکا، یہ کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں یہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. یہ کون ہے جو اللہ کے ذکر کرنے سے روکتے لوگوں کو؟ مفسرین کی دو رائے. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہے. یہ بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس کے اندر یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکتے رہے. ابن جریر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کیا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق مشرکین مکہ ہے. دو رائے میں نے آپ کو بتائی کہ مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر کرنے سے کون لوگ ہیں جو روکتے ہیں. مفسرین کا ایک قول ہے کہ یہ عیسائی ہے جنہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا. لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت کا مصداق مشرکین مکہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور انہی لوگوں نے خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا. دیکھیے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کے ذکر کیے جانے کو. وسعی فی خرابها، کوشش کریں اس کی بربادی میں.
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ایسے لوگوں کو خوب کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. لہم فی الدنیا خزی، حضرات صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں فتح حاصل ہو جائے مکہ پر، مکہ تمہارے قبضے میں آ گئے، اللہ تمہیں فتح دے دے، طاقت اور قوت دے دے، تو پھر مشرکین کو جزیے اور ٹیکس کے بغیر رہنے مت. تو جب 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ سال کعبے میں کسی بھی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری اور پیشگوئی کہ مسلمانوں کو جب فتح مکہ حاصل ہو جائے گا، غلبہ پالیں گے مسلمان، غالب ہو جائیں گے مسلمان، تو مشرکین پھر خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے. اور ڈر کیا ہوگا ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم نے مسلمانوں سے جو زیادتیاں کی اور مسلمانوں پر جو ظلم کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا میں مسلمان ہمیں قتل کر دے اور ہمیں مار ڈالے اور ہم پر بھی ایسا ہی ظلم نہ کرے. تو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ مبارک کے اعلان کے بعد مشرکین کو روکا گیا کہ کعبے کا حج بھی نہیں کرنا ہے اور کعبے کا طواف بھی نہیں کرنا ہے. نہ کوئی مشرک حج کر سکے گا اور نہ طواف. طواف ننگا کرتے تھے، وہ جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے تو وہ طواف کرتے اور وہ کہتے تھے کہ یہ خانہ خدا ہے اور ہم نے جو جسم پر کپڑے پہنے ہوئے یہ کپڑے صحیح نہیں ہے اور اس میں ہم بہت سارے اور کام سر انجام دیتے ہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں آتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے اور برہنہ جسم ہو کر طواف کعبہ کرتے تھے اور بعد میں ان پر یہ پابندی لگتی. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. کعبے کے اندر داخل ہونے سے روکا جائے ان کو. لہم فی الدنیا خزی، بیت اللہ کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے بڑی ذلت کون سی ہو سکتی ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، جب تک ٹیکس اور جزیہ نہیں دیں گے ان کو اجازت نہیں ہے بیت اللہ مکہ میں رہنے کی، بیت اللہ کے قریب رہنے کی. یہ کوئی دنیاوی سزا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں صرف رسوائی نہیں ہے، یہ آخرت میں بھی آئیں گے ہمارے پاس. اور جب آخرت میں ہی آئیں گے تو آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے جو تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو لکھا ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ رنج ہوتا تھا کہ بیت اللہ سے ہٹ کر اب ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ
اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی. کبھی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کبھی اس طرف. اگر یہ صحیح ہے وہ غلط ہے تو اس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی اس کا کیا ہوگا, یا اس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی اس کا کیا ہوگا. دوسرے بارے میں آپ پڑھیں گے اللہ نے جواب دیا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا, ایمان والوں کے اعمال کو اور ایمان والوں کی نمازوں کو. اگرچہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا یا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھا ہے, اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ یہود ہے, یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بناتے رہے, ان کا یہی کام ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کے نزول کا سبب یہ سفر ہے کہ سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے. سواری کا منہ جدھر کو بھی ہو, جس طرف سواری کا رخ ہو اور منہ ہو, جس طرف آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا جائے. یہ آیت نازل ہوئی حالت سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کے بارے میں کہ نفل نماز آپ جس طرف بھی رخ ہو, آسانی ہو, سواری پر ہو آپ تو نماز پڑھ سکتے ہیں. سمجھ گئے کوئی سر؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر بھی ہو منہ کرو گے اللہ کو وہی پاؤ گے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اللہ کشادگی والا ہے, وسعت والا ہے اللہ. علیم, اور اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا بھی ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سبحانہ اللہ پاک ہے, بلکہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے. کل لہ قانتون, ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, بعض کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, بعض کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے, بعض کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, اور بعض کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ان سب کا رد فرما دیا. سبحانہ ہو, اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے. بدیع السماوات والارض, زمین و آسمان کو انوکھا طریقے سے پیدا کرنے والا ہے, انوکھا ایجاد کرنے, انوکھا جس کا پہلے کوئی نقشہ موجود نہیں ہو اس کو کہتے ہیں یہ انوکھی چیز ہے. یعنی زمین کا نقشہ پہلے نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا ہے تو یہ انوکھی. اس چیز کا پہلے سے نقشہ ہو تو اس کو بنانا تو آسان ہے بھائی, جس کا نقشہ نہیں ہو اور آپ اس کو بنا لیں وہ مشکل ہے اور وہ انوکھی چیز ہوتی ہے. بدیع السماوات والارض, زمین و آسمان کا انوکھا پیدا کرنے والا ہے اللہ. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جس کام کو بھی اللہ کرنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کن ہو جا فیکون, وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے, کن کے ساتھ
کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اور بغیر کسی نمونے کے زمین و آسمان کا خالق اور مالک اور بنانے والا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ان سب کے علاوہ اللہ جو بھی کام کرنا چاہے تو صرف لفظ کن اللہ کہتا ہے اور وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، ارادہ کرتے ہی وہ کام خود بخود ویسے کے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک خالق اللہ ہے، یہ سب انوکھی چیزیں، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے ان کو بنانے والا اللہ، آسمان کے اندر جتنی چیزیں بنائی وہ سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے، اور اس کے بغیر اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کن ہی کافی ہے۔ تو بھائی اتنی بڑی ذات کو اولاد کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے، اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جس کی نسبت تم اللہ کی طرف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اس سے مراد قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، مفسرین کہتے ہیں مشرکین عرب مراد ہے، یہ مشرکین عرب مراد ہے۔ جیسے یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست بات چیت کرے، آپ نے پڑھا پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ ہم سے بات چیت کرے براہ راست، ہم تب آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کر لیا مشرکین عرب نے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں گفتگو نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھاتا تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں، تاکہ ہم کیا ہو جائیں۔ تفصیل آپ پڑھیں گے بنی اسرائیل میں، تو مشرکین عرب نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا، جیسے یہود کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر اللہ ہم سے بات چیت کر لے تو ہم مسلمان ہو، آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور مشرکین عرب نے یعنی یہودیوں کی طرف پر عمل کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کا رب ہم سے بات چیت کر لے یا کوئی بہت بڑی نشانی ہمیں دکھا دے تو ہم کیا ہو جائیں گے، مسلمان۔ اسی کو بیان کرو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ، اسی طرح بے علم لوگوں نے کہا کہ خود اللہ تعالیٰ لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کیوں بات نہیں کرتا اللہ ہم سے خود، أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ایسی ہی باتیں کہ اگلوں نے بھی کی تھی، یعنی کس نے؟ یہودیوں نے بھی کی تھی۔ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے اور ان کے دل برابر ہو گئے، یکساں ہو گئے۔ حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین عرب اگر یہ سوال آپ سے کر
موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی سوال کیے، ایمان نہیں لا رہے، تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان کے دل برابر ہو گئے، یکساں ہو گئے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیے، فائدہ اس کو ہوگا جو ہدایت کا طالب بن کر کے آئے گا۔ اعتراض اور تنقید کرنے والا اعتراض اور تنقید کرتا رہے گا، ہدایت اس کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نذیرًا، ڈرانے والا نہیں، نذیرًا کا معنی کرو ہمدردی کے ساتھ ڈرانے والا۔ ہر ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے، نذیر اس کو کہتے ہیں جو ہمدردی کے ساتھ آپ کو ڈرائے۔ بھائی جان آگے نہیں جانا، آگے آگ ہے، آگ تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ بھائی جان آگے خیال کرنا، دشمن تمہارا بیٹا ہوا ہے، اسلحہ اس کے ہاتھ میں، ایسا نہ ہو وہ تم پر فائر کر کے تمہیں ہلاک اور قتل نہ کر دے گئی۔ بھائی جان اس رستے سے نہیں جانا، ڈرا رہا ہے آپ کو، لیکن ہمدردی کر کے آپ کو ڈرانا چاہتا ہے۔ بھائی جان آگے نہیں جانا، خیال کر لینا آگے کنواں اور کھڈا ہے، اس میں کہیں گر نہ جائے آپ، اس لیے خیال کر کے جائے۔ ڈرا رہا ہے آپ کو، ہمدردی کے ساتھ ڈرا رہا ہے۔ اور ایک شخص نے آپ پر پستول رکھ دیے، جتنی بھی چیزیں نکال کر مجھے دے دو، جتنی نقدی آپ کے پاس جیب میں، موبائل جیب میں، پیسے جیب میں، قیمتی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب نکال کر مجھے دے دو، ورنہ میں تمہیں گولی مار دیتا ہوں۔ ڈر کر آپ نے پیسے، موبائل، بائک تک چھوڑ دی۔ یہ ڈرانے والا ہے، ہمدردی کے ساتھ ڈرانے والا نہیں ہے، یہ صرف ڈرانے والا ہے۔ اور ہمدردی کے ساتھ ڈرانے والا کون ہے؟ جو آپ کو آگ سے ڈرا رہا تھا کہ بھائی آگے آگے اگر آپ چلے جائیں گے تو آگ میں چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ تو دیکھو اس کے دل میں کیا ہے، آپ کے لیے ہمدردی ہے۔ نذیر اس کو کہتے ہیں جو ہمدردی کے ساتھ کیا کرے بھائی، ڈرائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات لوگوں کو ہمدردی کے ساتھ ڈراتے تھے، جہنم کی آگ سے ڈراتے تھے، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے دل کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی ہوتی تھی کہ جہنم کے آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والے بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر فرما برداری والے بن جائے، اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور بغاوت سے بچ کر یہ مومن اور ایماندار بن جائے۔ اس لیے ان کو نذیر، ہمدردی کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، نذیراً ہمدردی کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کون کیوں جہنم میں گیا، حضرت آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ حضرت آپ کا کام ہے حق بیان کرنا، آپ کا کام ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا،
آپ کا کام ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، آپ کا کام ہے لوگوں کو فلاح اور کامیابی کی طرف بلانا، باقی پریشان نہیں ہو حضرت آپ۔ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائے، بات نہیں مانتے نہ مانے، حق کی دعوت قبول نہیں کرتے تو نہ کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ یہود اور نصارہ ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ اسلام والے اور ایمان والے اور مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے یہودیت اختیار کر لے اور یا نصرانیت اختیار کر لے۔ یہود یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان یہودی بن جائے، اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نصرانی بن جائے، اسلام کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے کر بلانا چاہتے ہیں اسی چیز کو ماننا پڑے گا، یعنی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا گیا اس قرآن کی طرف حضرت بلا رہے ہیں، اسی کی طرف آنا پڑے گا، نہ کہ تحریف شدہ یہودیت اور نصرانیت کی طرف۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع پیروی نہ کر لے آپ ملتہم ان کے مذہب کی۔ قُلْ فرما دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اللہ کی ہدایت کی اصل ہدایت ہے، جس کی طرف آپ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں وہی اصل ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور آپ نے باوجود اپنے پاس علم کے پھر بھی ان کے خواہشات کی تابعداری کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا، ولی دوست، نہ کوئی دوست ہوگا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ علم آ جانے کے بعد اگر ان غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی گئی تو پھر نہ کوئی مددگار ہوگا آپ کا اور نہ کوئی دوست ہوگا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کبھی بھی اہل بدعت کو، گمراہ لوگوں کو، فاسق اور فسادی لوگوں کو اور اہل باطل کو خوش کرنے کے لیے ایسا کام نہ کرے جس سے ایمان کے اندر خلل واقع ہو جائے، جس سے ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے، ایسا کام ہرگز نہ کرے، ورنہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق، ناکارہ کردار کی ضروری تفصیل کے بعد کچھ لوگ جو ان میں نیک تھے اور پرہیزگار تھے اور بہترین تھے اور عمدہ اخلاق کے تھے، یہ جو آیت ہے اس کے اندر ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں ایک تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے اور دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ ایک عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھ چند لوگ اور، یہ آیت میں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہودیت سے توبہ کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کی حق کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور اس کتاب پر ایمان بھی لاتے ہیں، وہ ایمان ہے اسی کتاب پر ان کا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یعنی کتاب کا انکار کر لے، قرآن پاک کا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دے اور اس کو جھٹلا دے، تو پھر یہ لوگ خسارہ اور نقصان اٹھائیں گے، اور جو اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر اس میں آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ کے کلام میں تحریف اور رد و بدل نہیں کرتے ہیں جیسے دوسرے یہودی کرتے ہیں۔ تو ہدایت انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ان چیزوں کا اہتمام کرے، جو طالب بن کر آئے، جس کے دل کے اندر تڑپ ہو، اس کو ہدایت ملے گی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر افراد کہ انہوں نے یہودیت سے توبہ کر کے مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کفر کرے گا وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ